پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ آسمان علم و حکمت کا یہ نیر تاباں 14 نومبر 1949 کو سرزمین گولڑہ شریف پر طلوع ہوا کہ جس کی تابندہ کرنوں سے پھوٹنے والی روشنی سے ایک جہان منور ہونا تھا۔ آپ پیر غلام معین الدین المعروف بڑے لالا جی کے فرزند ارجمند اور پیر مہر علی شاہ صاحب کے پڑپوتے تھے۔ آپ کے اساتذہ میں سر فہرست نام حضرت مولانا فتح محمد گھوٹوی کا ہے جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید خاص تھے۔ ان سے پیر صاحب نے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی، جبکہ فن قرات اور تجوید میں استاذ القرآن حضرت قاری محبوب علی لکھنوی سے کمال حاصل کیا، جبکہ بخاری شریف، مسلم شریف اور فنون کی بعض اہم کتب، معروف کتاب مہر منیر کے مؤلف حضرت مولانا فیض احمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی شخصیت کو جلا بخشنے اور نکھارنے میں آپ کے دادا جان حضرت سید غلام محی الدین المعروف بابو جی سرکار کی ذاتی توجہ اور باطنی تصرفات کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر خود حضرت بابو جی سرکار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ آپ کی قدر افزائیوں اور خصوصی نوازشات نے مجھے علم و ادب کے میدان میں آگے بڑھنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا حوصلہ بخشا۔ میں صرف پیر زادہ نہیں ہوں، میں ایک مولوی اور علامے کا پوتا ہوں، جو مولوی پہلے تھا اور پیر بعد میں بنا۔ میرے دادے میرے تے بڑی محنت کی تھی ہے۔ 1975 میں پیر صاحب کی شادی اپنے چچا سید شاہ عبدالحق گیلانی کی بیٹی سے ہوئی اور اللہ نے پیر صاحب کو 3 صاحبزادوں اور 1 صاحبزادی سے نوازا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پیر سید نصیر الدین نصیر کی یاد میں ہونے والی کانفرنس کے موقع پر سید مزمل حسین نے فرمایا تھا، بہت سے لوگوں نے کہا کہ خورشید چھپ گیا ہے اور ستارے اداس ہیں، ان کا یہ کہنا درست دکھائی دیتا ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر کو سورج سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے روایتی خانقاہی نظام سے منسلک رہتے ہوئے اپنی ایک الگ دنیا پیدا کی۔ پیر صاحب موجودہ دور کے خانقاہی نظام سے مطمئن نہ تھے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہے، لیکن آپ مجھے اپنے گناہوں کے لیے سمجھ لیں کہ جی پیر صاحب مجھے معاف کر دیں۔ بھائی پیر صاحب کون ہے؟ پیر صاحب تو خود اس کے محتاج ہیں، وہ تو خود اس کی جناب میں اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تو معافی کا تصور کسی انسان کے ساتھ نہ باندھو، گناہوں کو جو معافی ہے وہ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ میں آپ کے براہ راست آپ کے خلاف میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، عاجز ہوں میں، آپ کا میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اس دور میں ماسوائے چند ایک درگاہوں کے پیر صاحبان اور سجادگان کو صرف اور صرف اپنے اسلاف کی کمائی کھانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ محض مال و دولت، ظاہری شان و شوکت، نمود و نمائش اور اپنے مریدین کی تعداد بڑھانے کے علاوہ انہیں اور کسی کام میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اکثر اپنی تقریروں میں اس قسم کی برائیوں کی نشاندہی فرماتے ہوئے پیر صاحب کہتے تھے کہ کس قدر روشن دور تھا کہ جب یہی خانگاہیں رشد و ہدایت کا مرکز ہوا کرتی تھیں، جبکہ اب تو یہ صرف تجارتی مراکز کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی تقریباً 36 کے لگ بھگ کتابیں مارکیٹ میں پبلش ہو کر آ چکی ہیں، جبکہ انہیں بیک وقت 7 زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ ایک قادر الکلام اور منفرد لہجے کے عظیم شاعر بھی تھے۔ انگلینڈ کے شہر برمنگھم میں ہونے والا مشاعرہ پیر سید نصیر الدین نصیر کی زندگی کے چند اہم اور خاص مشاعروں میں سے ایک تھا، جس میں احمد ندیم قاسمی صاحب جیسے جید اور معروف شعراء کرام بھی تشریف فرما تھے۔ قاسمی صاحب نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ قبلہ پیر صاحب جس محفل میں موجود ہوں، وہاں پر علم و ادب کے متوالے اس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے شمع کے گرد پروانے۔ پیر صاحب خوش گلو نعت خوان بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ خوش الحان قاری قرآن بھی تھے۔ اپنی کہی ہوئی نعت جب خود پڑھتے تو سامعین کو محظوظ و مسحور کر دیتے تھے۔ کلام ترنم کے ساتھ پڑھا جائے یا تحت اللفظ، اپنا کلام پیش کرنے میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ انہوں نے اردو، پنجابی، عربی اور فارسی زبان میں نعتیہ شاعری فرمائی۔ ان کا لکھا ہوا بہت سا نعتیہ کلام آج بھی زبان زد عام ہے، جیسے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے،
نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ اور مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے۔ اور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ نعتیں تو سب نے کہیں یہ نعت نصیر آفاقی ہے، نعتیں تو سب نے کہیں یہ نعت نصیر آفاقی ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے قارئین کے ذوق مطالعہ، اصلاح اور اپنی تعلیم کو عام کرنے کے جذبہ سے سہ ماہی طلوع مہر کے نام سے ایک میگزین بھی شروع کیا تھا، جو آستانہ عالیہ گولڑہ شریف سے باقاعدگی سے اب بھی شائع ہو رہا ہے۔ آپ کی خصوصی کاوشوں سے جدید و قدیم علوم کی تحصیل کے سلسلہ میں جامعہ مہریہ نصیریہ کے نام سے ایک یونیورسٹی کا بھی قیام کیا گیا ہے، جس کا افتتاح آستانہ عالیہ سیال شریف کے سجادہ نشین حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی نے اپنے دست مبارک سے فرمایا تھا۔ آخر کار سرزمین گولڑہ شریف سے طلوع ہونے والا یہ آفتاب 17 صفر 1430 ہجری بمطابق 13 فروری 2009 بروز جمعۃ المبارک اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ کی مسند سجادگی پر آپ کے فرزند اکبر صاحبزادہ سید غلام نظام الدین جامی گیلانی جلوہ افروز ہیں۔ شاید علامہ اقبال نے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جیسی شخصیات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید بھی جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ احباب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چاہیں تو پٹھوار ٹائمز کو یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں، اور ہمیں سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ راجہ عثمان حیات، پٹھوار ٹائمز۔